ڈاکٹر زیب کی انگلیاں بے چینی سے اسٹیتھوسکوپ پر رقص کر رہی تھیں۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ ہمیشہ کی طرح ہنگامہ خیز تھی۔ وہ اپنی شیڈول شدہ ڈیوٹی ختم کر چکی تھی۔ اب اپنے درد کرتے سر کو چائے پی کر بھگانا چاہتی تھی، لیکن اچانک نرس کی گھبرائی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایکسیڈنٹ کا ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ مریض میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ آپ پلیز آ جائیں۔ زیب نے گہری سانس لی، ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس کی سانسیں جیسے کسی نے قید کر لی۔ وہاں بستر پر لیٹا مریض کوئی اور نہیں بلکہ زمان سکندر تھا۔ وہی زمان سکندر جسے وہ برسوں پہلے چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی اور جسے وہ اپنی یادوں کے قبرستان میں دفن کر چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی لکیریں نکل کر چہرے تک پہنچ چکی تھیں۔ بازوں پر بھی کئی خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ زمان کی حالت عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں ایک بے نام سا اضطراب تھا۔ زیب کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور پروفیشنل انداز میں آگے بڑھی۔ سب سے پہلے بینڈیج کرو اور پھر مریض کا مکمل چیک اپ کرو، میں رپورٹ دیکھوں گی۔ اس نے نرس کو ہدایت دی اور خود اپنے دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے ڈاکٹر زیب کے علاوہ کسی اور سے بینڈیج نہیں کروانی، زمان سکندر نے قطعی لہجے میں کہا تو سسٹر فہمیدہ حیرانی سے ڈاکٹر زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ سسٹر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں، خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، زیب نے عجلت سے کہا۔ نرس فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور وہ زمان سکندر کی بینڈیج کرنے لگی۔ وہ ٹکٹکی باندھے زیب کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن فہمیدہ کے ذریعے زیب کو پتہ چلا کہ زمان ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، اسی لیے اس کی یادداشت جا چکی ہے، وہ اب کسی کو نہیں پہچانتا۔ فہمیدہ کی بات سن کر زیب نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا، لیکن اس کا دل اتنے سال بعد زمان کو اپنے سامنے دیکھ کر سہما ہوا تھا۔ وہ اب تک اسپتال میں تھا، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ زیب نے فہمیدہ کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا تھا۔ زمان کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ جب بھی زیب اس کا چیک اپ کرنے جاتی، وہ گہرائی سے زیب کو دیکھتا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر اپنی نظریں ہٹا لیتا۔ زیب کی راتیں بے سکونی میں گزرنے لگیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ احساسات ماضی کے گزرے لمحے ہیں یا کچھ اور۔ وہ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ زیب اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اسپتال سے واپس آتے ہی وہ تھکی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک لائٹ چلی گئی، گھر اندھیرے میں ڈوب گیا اور ماحول خوفناک حد تک خاموش ہو گیا۔ زیب نے موبائل اٹھایا، لیکن بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں موجود ٹارچ لینے کے لیے اٹھی۔ اچانک کسی نے اس کی کمر پر مضبوطی سے گرفت کی۔ کون؟ زیب کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے انجان ہوں؟ وہ آواز بے حد گہری اور سرد تھی۔ زیب کو لگا کہ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہے۔ زمان؟ وہ بمشکل بول پائی۔ زمان کی سانسیں اس کے کانوں کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا زیب، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر لمحہ، ہر سانس میں نے تمہاری تلاش میں گزاری ہے، اور دیکھو آج میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ زیب نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زمان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا اور اب میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سی شدت تھی۔ وہ اس کی گرفت میں کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اچانک زمان نے زیب کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ زیب خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری یادداشت جا چکی تھی۔ زیب کی آواز میں بے یقینی اور خوف تھا۔ یادداشت گئی تھی یا میں نے تمہیں یقین دلایا تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ زمان نے سرگوشی کی۔ کیوں؟ زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا جو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت پڑی؟ زمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کا سایہ لہرایا۔ تم نے میرے خواب، میری محبت اور میرا سکون چھینا زیب۔ تم نے مجھے توڑ دیا اور میں نے خود کو دوبارہ بنایا۔ اب میں تمہیں وہی دکھ دینے کے لیے واپس آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لائٹ آ گئی اور وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح لاؤنج کے چاروں کونوں کو گھور رہی تھی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اور لاؤنج کا دروازہ بھی بند تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کیا تھا۔ زیب بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔
ساری رات صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزر گئی۔ اسے ہاسپٹل جانے سے خوف آ رہا تھا کیونکہ وہاں زمان سکندر تھا۔ میں اسے ڈر کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہاسپٹل کے اسٹاف سے پوچھنا ہوگا کہ زمان سکندر ہاسپٹل سے باہر کیسے نکلا۔ یہ سوچ کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے ہاسپٹل آ گئی۔ سسٹر، وہ جو مریض ہے زمان سکندر، اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زیب نے نرس کو اپنے کیبن میں بلا کر پوچھا۔ وہ اس وقت زمان سکندر کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کون سا مریض؟ نرس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو 4 دن پہلے رات کے وقت ایمرجنسی میں آیا تھا، زمان سکندر نام کا پیشنٹ، جس کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی تھی۔ زیب نے تفصیل سے بتایا، لیکن فہمیدہ کی بات سن کر وہ نئے سرے سے پریشان ہو گئی۔ میم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے آپ عجیب بیہیو کر رہی ہیں۔ میں 4 دن سے ڈیوٹی پر ہوں، میرے سامنے تو ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ آپ ریسیپشن پر جا کر بھی چیک کر سکتی ہیں، اس نام کے کسی بندے کی انٹری نہیں ہے۔ فہمیدہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو فہمیدہ؟ تم ہی تو مجھے بلانے آئی تھی۔ جاؤ جا کر انٹری والا رجسٹر لے کر آؤ، زیب نے غصے سے کہا۔ فہمیدہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زیب پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد فہمیدہ رجسٹر لے کر آئی۔ اس نے بار بار 12 مارچ کی فہرست دیکھی۔ وہاں زمان سکندر نام کی کوئی انٹری نہیں تھی۔ تو کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ زیب دونوں ہاتھوں میں سر دیے پریشان بیٹھی تھی۔ فہمیدہ نے رجسٹر واپس کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فرضی کردار تخلیق کرنے کی بیماری ہو گئی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہو اور یہ سب شاید آپ کے ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ آپ کچھ دن آرام کر لیں، شاید آپ کو خود بخود سکون مل جائے، ورنہ تو سب آپ کو ذہنی بیمار سمجھنے لگیں گے۔ فہمیدہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ زیب کی نظریں فہمیدہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کا دل ایک دم الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بات کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک طرف اس کی یادیں تھیں، وہ تمام لمحے جب زمان اس کے سامنے تھا، جب اس نے اسے محسوس کیا تھا، اور دوسری طرف وہ حقیقت تھی جو فہمیدہ بیان کر رہی تھی۔ کیا یہ سب صرف میرا ذہنی دھوکہ تھا؟ مگر میں نے خود اسے محسوس کیا تھا فہمیدہ، میں نے خود اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کیا تھا۔ زیب کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے اندر کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ آپ کے دماغ نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ کبھی کبھار ذہنی دباؤ انسان کو ایسے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے جس کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا، فہمیدہ نے فکر مندی سے کہا۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر کو تھام لیا۔ دل میں ایک ہلچل سی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ سب حقیقت تھی یا یہ صرف اس کا وہم تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو فہمیدہ، دن رات مسلسل کام کرنے کی وجہ سے شاید میں… اچھا تم جاؤ، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، زیب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کہا تو فہمیدہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ ان خیالات کو حقیقت سمجھ کر ان کا پیچھا کرے یا اپنے عقل و ہوش کو درست سمجھ کر ان سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ بہت الجھی سی رہنے لگی تھی۔ فہمیدہ ڈاکٹر زیب کو تسلی دینے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ آپ کو یقیناً آرام کی ضرورت ہے، اس ہنگامے اور دباؤ کے درمیان آپ نے خود کو بھلا دیا ہے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے تاکہ آپ بہتر محسوس کر سکیں۔ لیکن زیب کی آنکھوں میں اب بھی وہ خوف اور الجھن تھی جو اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی زمان سکندر اس کے پیچھے آیا ہو یا پھر یہ سب صرف اس کا وہم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر پڑی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور وہ پرت در پرت ماضی کی یادوں کو ذہن کے پردوں پر چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زیب اور زمان کا رشتہ بچپن ہی سے طے تھا۔ ان دونوں کے والدین نے ان کے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دونوں پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اس بات سے بے خبر بچپن میں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، باتیں کرتے، اس وقت ان کی دنیا بہت سادہ لگتی تھی۔ جب وہ دونوں بڑے ہوئے، زمان ہمیشہ زیب کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا
مگر زیب کا دل ہمیشہ کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک خواب میں جیتی آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے خوابوں کی تکمیل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ اسی لیے زمان کے ساتھ اس کا رشتہ اسے کبھی کبھی ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن زیب اور زمان اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ زمان نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ زیب، تمہیں معلوم ہے بچپن سے ہی ہمارے درمیان ایک اور خاص رشتہ بھی ہے۔ اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک گہری لہر ہلکورے لے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ زیب نے سادہ سے انداز میں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی خوف کی پرچھائی تھی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں زیب، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کی بات سن کر زیب کی سانس رک گئی۔ اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ وہ زمان کو بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن اس کے دل میں کچھ اور تھا، کچھ اور خواب تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زمان، میں تم سے محبت نہیں کرتی، زیب نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی جس نے زمان کے دل کو لمحوں میں چھلی کر دیا تھا۔ زمان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی تر آئی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ زیب بھی اس سے محبت کا اظہار کرے گی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں تم سے بہت کچھ چاہتی ہوں، لیکن وہ کچھ اور ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں امریکہ جانا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، زیب نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ زمان نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کچھ دیر تک خاموش رہا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اپنے محبوب کی زبان سے مجھے تم سے محبت نہیں ہے جیسے الفاظ سننے سے زیادہ اذیت ناک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد چچا جان، چچی جان اور زیب ہی اس کی کل کائنات تھی۔ وہ اپنی اس کائنات کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا جو اس کے دل کی گہرائی سے نکلا تھا۔ اگر تمہیں امریکہ جانا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا زیب، بلکہ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا، زمان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں چچا جان تمہیں امریکہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بھیجوں گا تمہارے خوابوں کے پیچھے جانے کے لیے۔ میں سب کو منا لوں گا، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میری محبت ہو، زمان نے مخمور لہجے میں کہا۔ تم میرے لیے یہ سب کچھ کرو گے؟ زیب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے، زمان نے آہستہ سے کہا۔ تم بہت اچھے ہو، زیب کے یہ چند الفاظ زمان کے لیے بہت انمول تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم زیب کو امریکہ بھیجنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، زیب کے امریکہ جانے سے پہلے میں تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، فرید چچا نے اپنے ہیرے جیسے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چچا جان، آپ زیب سے پوچھ لیں، اس کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا، زمان نے سر جھکا کر کہا۔ زیب اپنے فرید صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کچھ سنگین بات ہونے والی ہے۔ فرید صاحب کی آنکھوں میں وہ خاص سختی تھی جو کسی فیصلے کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی نرم نہیں پڑتے تھے، اور آج تو معاملہ بہت حساس تھا۔ زیب، تمہیں امریکہ جانا ہے تو تمہیں زمان سے نکاح کرنا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فرید صاحب کی آواز میں اتنی سنجیدگی اور سختی تھی کہ زیب کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی زمین ہلا دی ہو۔ زیب کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے خبری کی حالت میں اپنے ابو کی طرف دیکھنے لگی، جیسے ان کی زبان سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زبان سے ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے ضدی لہجے میں کہا، لیکن فرید صاحب نے ایک پل بھی اس پر نظر نہ ڈالی۔ زیب، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم امریکہ جانا چاہتی ہو، اگر تم اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تمہارے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرید صاحب اپنی بیٹی کی ضدی طبیعت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ زیب کے دل میں ایک گہری بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ سے امریکہ جانے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن اس کی ایک قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ اپنے ابو سے کہہ نہ سکی کہ یہ فیصلہ اس کے دل کے خلاف تھا۔ وہ زبان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ تو صرف ایک دوست تھا۔ کیا اسے اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کے لیے اس پر انحصار کرنا پڑے گا؟ ابو، جب زمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے میں اس سے شادی کیوں کروں؟ اس نے خفگی سے کہا۔
اس کی آواز میں خوف اور احتجاج کی جھلک تھی۔ اس کی بات سن کر فرید صاحب کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ زیب، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمیں وقتی طور پر اچھے کیوں نہ لگیں۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو امریکہ جانا محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خواب ٹوٹ جائیں۔ زیب کی آنکھوں میں غم اور غصے کی ملی جلی لکیریں پھیلنے لگیں۔ وہ اپنے ابو کے فیصلے کو ماننا چاہتی تھی، مگر دل میں ایک خلش تھی، ایک بے سکونی تھی جو اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وہ فرید صاحب سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اپنے فیصلے پر پختہ رہیں گے اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابو، اگر میں یہ فیصلہ نہ کروں، اس کی آواز میں کچھ لرزش تھی۔ فرید صاحب نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سخت لہجے میں کہا، تو تمہاری تقدیر وہ نہیں ہوگی جو تم چاہتی ہو۔ تمہیں اپنی زندگی کا راستہ خود چننا ہے، اور اگر تم واقعی امریکہ جانا چاہتی ہو تو یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہوگا۔ زیب نے سر جھکا لیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ امریکہ جانے کا خواب، اس کی تعلیم، اس کا کیریئر، یہ سب کچھ اس کے سامنے تھا، اور پھر اسے اپنے ابو کی مرضی کے مطابق چلنا پڑا تھا۔ آخر کار دل کے گھٹتے ہوئے احساسات کو دباتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے ابو، میں زمان سے نکاح کر لوں گی۔ تم صحیح فیصلہ کیا، یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کامیابی کی ڈھیروں دعائیں دی۔ زیب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا کہ اس نے جو قدم اٹھایا وہ اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہوگا۔ وہ بہت جلد اس نام نہاد شادی سے چھٹکارا پالے گی۔ ان دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ زمان بے حد خوش تھا، جبکہ زیب کا چہرہ بے تاثر سا تھا۔ کچھ عرصے بعد زیب امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے دل میں بے شمار شکوے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جو خوشی چاہتی ہے وہ اس کے خوابوں کی تکمیل میں ہے۔ حالانکہ زمان نے خود پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود اسے امریکہ بھیجا۔ اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زیب کے خوابوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا تھا۔ تم اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جا رہی ہو زیب، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، زمان نے آخری بار زیب سے کہا جب وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ شکریہ زمان، تمہاری محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ زیب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ایئرپورٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آخری نظر زمان پر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا تھا، لیکن تم یہ نہیں سمجھ رہے زمان، میں تمہیں اس سفر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ امریکہ پہنچ کر زیب نے اپنی تعلیم پہ بھرپور توجہ دی۔ اس کا دل اب زمان کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، وہ اپنے خوابوں میں جیتی تھی۔ زمان کا رشتہ اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ایک دن جب زمان نے اسے ایک طویل عرصے بعد کال کی، زیب کے اندر کوئی جذبات نہیں تھے، وہ زمان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زمان، میں نے تم سے کہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ خواب ہیں۔ میں نے امریکہ آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مزید یہ نام نہاد رشتہ نہیں نبھا سکتی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ زیب نے کال ریسیو کرتے ہی زمان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا تم واقعی مجھے چھوڑنا چاہتی ہو زیب؟ زمان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، لیکن میری تقدیر تم سے مختلف ہے۔ تم ان پڑھ ہو اور میں ڈاکٹر بن رہی ہوں۔ ہم دونوں دریا کے دو کناروں کی مانند ہیں جو کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ زیب نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب زیب نے اپنے خوابوں کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور زمان کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیا۔ دونوں کا رشتہ اب صرف ایک یاد بن چکا تھا، اور زیب اپنی تقدیر کے نئے راستے پر قدم بڑھا رہی تھی۔ زمان نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر کبھی اس کا رابطہ زیب سے نہیں ہوا۔ وہ چچا جان اور چچی جان کو بھی کال نہیں کرتی تھی۔ امریکہ کی آزاد فضاؤں نے اسے شاید رشتوں سے ہی آزاد کر دیا تھا۔ زیب کو گئے 4 سال بیت چکے۔ اس کے جانے کے 1 سال بعد چچا جان اور 3 سال بعد چچی جان کا انتقال ہو گیا، لیکن زیب سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ لاؤنج میں کسی کے قدموں کی آواز سن زیب اپنے خیالوں سے جاگی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زمان، باہر تم ہو، وہ ہذیانی انداز سے چلائی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زیب نے سراسیمگی میں اپنے آس پاس دیکھنا شروع کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسی دوران زیب کو ایک پراسرار سا احساس ہوا۔
اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کمرے میں تنہا تھی، پھر بھی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی اس کے قریب آ رہا ہے۔ زیب، ایک نرم اور مانوس آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ زمان کی تھی۔ وہ جو کئی دن سے اس کے دماغ میں تھا وہی اب اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زیب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی، جیسے اپنے وہم کو دور بھگانا چاہتی ہو، مگر زمان کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے قریب کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھیں۔ زمان، تم یہاں ہو؟ اس نے گھبرا کر کہا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو زیب، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، زمان نے دل نشین لہجے میں کہا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ زیب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر دیا تھا۔ زیب کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمان اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا دل اس کی موجودگی کو حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگا تھا۔ اس کے جسم میں ایک انجان سی کشش محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی جال میں پھنس چکی ہو۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ کیوں نہیں سچ ہو سکتا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں میری ضرورت ہے زیب، زمان نے اس کا ہاتھ تھام کر لگاوٹ سے کہا۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف اس کے دماغ کی تخلیق ہے، مگر اس لمحے میں وہ حقیقت اور تخیل کے درمیان پھنس گئی تھی۔ اس کا جسم اور دماغ دونوں اسے بتا رہے تھے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب زمان اس کے قریب ہے، جب وہ اس کے ساتھ ہے۔ زمان نے اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم اور میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہی تھے زیب، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ زیب کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل میں ایک متنازع کشمکش اٹھی۔ ایک طرف وہ جانتی تھی کہ یہ سب فرضی ہے اور دوسری طرف اس کی روح اور جسم میں ایک گہری کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ چاہتا تھا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرے، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ اس لمحے میں گم ہو جائے۔ اس کے دماغ میں گہری الجھن تھی، مگر اس کا جسم اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دل میں ایک کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں تھا، مگر زمان کی موجودگی، اس کی قربت اور اس کی محبت کا احساس اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ وہ خود کو اس سے الگ کرنے میں ناکام تھی۔ زمان اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اسے زمان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اور پھر اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم میری تقدیر ہو زیب، تم دنیا کے جس مرضی کونے میں چلی جاتی میں تمہیں ڈھونڈ لیتا، کیونکہ میں تمہارے بغیر بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسا بیابان جنگل ہوتا ہے۔ زیب نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی موجودگی میں گم کر دیا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے جسم نے اس کی محبت کی شدت کو محسوس کیا، لیکن دل میں اب بھی ایک سوال تھا کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میری تخلیق؟ زمان نے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اس کی نرم ہنسی نے زیب کو اپنے اندر دھسا لیا اور وہ خود کو اس لمحے میں بہا دینے کے لیے تیار محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف، شک اور الجھن کہیں دب کر رہ گئے تھے۔ وہ اس لمحے میں اتنی گم ہو چکی تھی کہ وقت کا گزرنا بھی اسے یاد نہیں رہا۔ زیب، تمہیں مجھے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، زمان نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے وہ حقیقت اور تخیل کی سرحدوں کے درمیان کا فرق مٹا رہا ہو۔ زیب کے جسم میں ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے دماغ کی تخلیق ہے، پھر بھی اس کا جسم اور دل اس لمحے میں سچائی محسوس کر رہے تھے۔ نہیں، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا، اس نے دل میں کہا، لیکن اس کا جسم جیسے اس کے دل کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں بہک چکی تھی۔ اس کی قربت میں اس کا دماغ اور دل دونوں دھندلا چکے تھے۔ زمان نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس لمحے میں غرق ہو گئی، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوالات تھے جو وہ زمان سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس وقت حقیقت سے گزر کر صرف اس لمحے میں جینا چاہتی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا زیب، کبھی نہیں۔
اس کی آواز نے جیسے اس کی پوری دنیا کو گھیرا اور وہ اس کے جال میں مزید پھنس گئی۔ ایک طرف وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی تخلیق ہے، لیکن دوسری طرف اس کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی حقیقت اور تخیل کی سرحدیں اب ایک دوسرے میں مدھم ہو چکی تھیں۔ وہ مکمل طور پر اس لمحے میں گم ہو چکی تھی اور کسی اور دنیا میں نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے زمان کی قربت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن جیسی اس نے آنکھیں کھولی وہ دنگ رہ گئی۔ کمرہ روشن تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا واقعی میں پاگل ہو چکی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ زیب کی یہ حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کا دماغ اور اس کی فرضی دنیا میں اتنا کھو گیا تھا کہ حقیقت اور تخیل کے درمیان فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر حسین ایک معروف ماہر نفسیات تھے۔ انہیں اس قسم کی بیماریوں کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ ڈاکٹر حسین نے زیب کو گہرائی سے معائنہ کرنے کے بعد کہا، زیب، تمہیں ایک ذہنی بیماری کا سامنا ہو رہا ہے جسے ہم فریگمنٹل ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تمہارے دماغ نے ایک فرضی شخصیت تخلیق کر لی ہے جو تمہیں حقیقت کے ساتھ الجھانے لگی ہے۔ زیب کے ذہن میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمان فرضی ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے؟ لیکن وہ فرضی نہیں ہے، وہ تو بچپن سے میرے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ زیب، تمہارے دماغ نے زمان کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا لیا، لیکن وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ ہونے والی تمام باتیں وہ صرف تمہارے ذہن کی تخلیق ہے۔ تمہارے علاوہ زمان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ڈاکٹر حسین نے نرمی سے سمجھایا۔ زیب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک کٹھن سوال اٹھا کہ اگر زمان میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ جو سب کچھ میں نے محسوس کیا وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تمہارے دماغ کا رد عمل ہے بیٹا۔ جب ہم ذہنی طور پر شدید دباؤ یا تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایسے کردار تخلیق کرتا ہے جو ہمارے خوف، خواہشات یا ماضی کے تجربات کی عکاسی کرتے ہیں۔ زمان تمہارے دماغ کا ایک رد عمل ہے جو تمہاری ذہنی حالت کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر حسین کی بات سن کر زیب کے اندر ایک گہری خاموشی سی چھا گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ زمان ہمیشہ میرے ساتھ نہیں تھا؟ وہ صرف میرے ذہن کا کھیل تھا؟ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن تمہیں اپنی حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری علاج سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو حقیقت سے جوڑنا ہوگا۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسین نے کہا تو زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے سر جھکائے خاموش ہو گئی۔ اس وقت اسے امی ابو شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ اتنے دن سے زمان کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی اور شاید اس کی عادی بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ خیال اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ صرف اس کے دماغ کے تخلیق کرتا تھا۔ ڈاکٹر، کیا میں کبھی ٹھیک ہو سکوں گی؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، تمہیں اس علاج کی ضرورت ہے اور تمہیں حقیقت کو دوبارہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ سفر تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ زیب نے گہری سانس لی اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو صاف کیا۔ میں کوشش کروں گی ڈاکٹر صاحب، میں حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیصلہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا دماغ اور دل دونوں اس الجھن میں گم رہے ہیں۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر حسین نے زیب سے کہا، ہم آج ایک تھراپی سیشن کریں گے تاکہ آپ کو اپنے دماغ کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خیالات کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ یہ ایک ڈیمو ہوگا تاکہ آپ کو اپنے تخیلات کو قابو کرنے میں لانے کا طریقہ سیکھنے میں مدد مل سکے۔ ان کی بات سن کر زیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر حسین اور زیب کے درمیان سامنے ایک مخصوص مشین رکھی تھی جس کے ذریعے وہ زیب کی ذہنی حالت کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیب، میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بیٹھیں، گہری سانس لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں آپ سے سوالات کروں گا اور جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے وہ بتانا ہے، ڈاکٹر حسین نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر ڈاکٹر حسین کی ہدایات کے مطابق اس نے اپنے ذہن کو کھولنا شروع کیا۔ ڈاکٹر حسین نے نرم لہجے میں سوال کیا، آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟
زیب کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے خیالات کو ڈاکٹر کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میں سامان کو دیکھتی ہوں، وہ میرے سامنے آتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے اور پھر وہ غصے میں آ کر مجھ سے بدلہ لینے کی دھمکی دیتا ہے۔ ڈاکٹر حسین نے اس کی باتوں کو غور سے سن کر کہا، یہ جو آپ کے دماغ میں زمان کا تخیل آتا ہے وہ دراصل آپ کے ذہنی حالت کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ کے دماغ میں گہرا دکھ اور تکلیف ہے جو آپ ماضی کی یادوں سے جڑ کر محسوس کر رہی ہیں۔ آپ کی تخیل میں زمان کے موجودگی دراصل آپ کے اندر کی الجھن کو ظاہر کرتی ہے۔ زیب کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا وہ صرف میرا تخیل تھا؟ اس نے سوال کیا۔ زیب، زمان جو تصور آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، بلکہ یہ حقیقت کی ماضی کی غلطیوں اور احساسات اور نتیجوں کا ہے۔ آپ کے دماغ نے اس صورت کو تخلیق کیا ہے کیونکہ آپ بھی ابھی تک اپنے ماضی کی تکلیفوں سے آزاد نہیں ہو پائیں۔ اگر زمان سکندر اس دن ہاسپٹل میں ہوتا تو اس نرس کو تو یاد تھا جو بینڈیج کرتے وقت آپ کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر حسین کی دلیل دی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس تکلیف سے آزاد کر سکتی ہوں؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد زیب نے پوچھا، بالکل زیب، یہ تھراپی اور آپ کی خود شناسی کی مدد سے آپ اپنے تخیلات کو حقیقت سے الگ کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی کی سمت کو بہتر بنا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ زیب کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس کا دماغ میں زمان کی موجودگی اب اس کی دھندلی لگنے لگی تھی۔ ڈاکٹر حسین کی باتوں نے اس میں نیا حوصلہ پیدا کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے تخیلات کو حقیقت سے الگ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے تخیلات کو حقیقت سے الگ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس سیشن کے بعد زیب نے خود کو ایک نئی سمت میں دیکھنا شروع کیا۔ اس نے اپنی تکلیفوں کو سمجھنا شروع کیا اور یہ یقین کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ڈاکٹر حسین کے سیشن لے کر زیب کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک ماضی کی تلخیوں سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر حسین کی تھراپی کے بعد وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر ایک عجیب سی تشویش اسے ہر وقت گھیرے رہتی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے دروازے پر پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ رکھا ہوا پاتی، کبھی ایک خوبصورت تحفہ جو اسے ایسا لگتا تھا جیسے زمان نے بھیجا ہے۔ زیب ان تحفوں کو دیکھ کر سوچنے لگتی، میں یہ تحفے جس کو بھی دکھاؤں گی وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس نے یہ بات ڈاکٹر کو بھی نہیں بتائی۔ وہ جانتی تھی کہ زمان اب اس کے قریب نہیں تھا، پھر بھی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ اس کے ذہن میں گہری الجھن پیدا ہو جاتی تھی۔ اس نے کئی بار ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام پایا۔ ہر پیغام میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ زمان نے ہی یہ سب بھیجا ہے۔ ایک دن جب وہ ڈاکٹر حسین کے کلینک جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی تو پھر سے اپنے دروازے پر ایک خوبصورت گلابوں کا گلدستہ دیکھ رک گئی۔ گلابوں کی خوشبو نے اس کے دل کو عجیب سا سکون دیا، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی پیدا ہو گیا کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سب کچھ زمان بھیج رہا ہے یا پھر کوئی اور ہے جو مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے؟ اس گلدستے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ میری دنیا ہے۔ زیب کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ یہ الفاظ بالکل ویسے ہی تھے جیسے زمان کبھی اسے کہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے یا پھر یہ صرف اس کے تخیل کا حصہ ہے جو اسے اب اپنے ماضی سے جڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ فوراً اپنے دل کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی، لیکن اندر کی بے چینی اسے مسلسل ستا رہی تھی۔ اسی دن جب وہ ڈاکٹر حسین کے پاس تھی اس نے انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر حسین، مجھے لگتا ہے کہ زمان نے مجھے پھول اور تحفے بھیجے ہیں، مگر پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ صرف میرا تخیل ہے یا یہ سب حقیقت ہے؟ وہ پھر حد سے زیادہ الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر حسین نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کہا، زیب، تمہارے ذہن میں ایک ایسی دنیا ہے جہاں تمہارے ماضی کے خیالات اور جذبات ابھی تک زندہ ہیں۔ تمہارے دل میں جو محبت اور معافی کی خواہش ہے وہ تمہیں کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ حقیقت لگتی ہے۔ وہ ڈاکٹر حسین کو اپنے ماضی کی کہانی سنا چکی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ پھول کسی نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے رکھ دی ہوں، اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ ڈاکٹر حسین کی باتوں سے زیب کو سکون ملا تھا اور وہ سمجھ پائی تھی کہ وہ خود ہی اپنے تخیلات کی اس دنیا میں قید ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن نے زمان کے بغیر ہونے والے دکھوں اور غموں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا
اور ان پھولوں اور تحفوں کے ذریعے اپنے ماضی کو ایک نئی شکل دے رہی تھی۔ زیب نے ان تحفوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود وہ زمان سکندر کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ زمان، کہاں ہو تم؟ پلیز اپنی زیب کے پاس آ جاؤ، اس نے کرب سے سوچا۔ محبت بڑے سے بڑے سورماؤں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زیب تو پھر ایک نازک جذبات سے گندھی ہوئی عورت تھی۔ جب زمان اس کی دسترس میں تھا تب وہ اسے بیزار تھی، اور اب جب وہ اس کی زندگی میں نہیں تھا وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی تھی، وہ کچھ دن آرام کرنا چاہتی تھی۔ زیب کی حالت دن بدن بکھرتی جا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ چمکتی دمکتی صاف ستھری اور مصروف رہتی تھی، اب ساری دنیا اس سے بے خبر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کرتی تھی اور نہ بالوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے حسی سی تھی، جیسے وہ خود سے بھی لا تعلق ہو چکی تھی۔ چہرے پر تھکن اور پریشانی تھی جو اس کی ہر حرکت میں نمایاں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں اور کامیابیوں سے بہت دور جا چکی ہے اور اب بس ایک خلا میں گم ہو گئی ہے۔ اس کا دل اور دماغ دونوں اندرونی شکست سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ خود کو ہر روز مزید ٹوٹا اور بکھرا ہوا پاتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ پاکستان شفٹ ہونا اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ زیب کمرے میں کھڑی تھی، دل میں ایک عجیب سا خلا تھا اور دماغ میں بے شمار سوالات گھوم رہے تھے۔ اس کی نظریں دھندلا چکی تھیں، جیسے وہ کسی گہری الجھن میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، زمان اس کے سامنے تھا، مگر اس بار وہ محض اس کا تخیل نہیں تھا، وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زیب کی نظریں تیز دھڑکن کے ساتھ زمان پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ جس کو پچھلے کئی دنوں سے تصور سمجھتی آئی تھی، وہ اب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی کا امتزاج تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا پھر کوئی خواب۔ تم یہاں؟ زیب کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی ہو۔ زمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں زیب، میں یہاں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم صرف میرے دماغ کی تخلیق نہیں ہو، زیب نے روتے ہوئے کہا۔ زیب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی اور محبت تھی جو وہ ہمیشہ سے محسوس کرتی تھی، مگر اس بار کچھ مختلف تھا، کچھ ایسا جو اسے سچائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ تم نے جو کیا، تم نے جو چھوڑا، کیا تم نے کبھی اس کا حساب دیا ہے؟ زمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ زیب کی نظریں جھک گئی، دل میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ زمان کا آنا، اس کے سامنے آنا، صرف ایک تخیل نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت جو اس کے ماضی کی تلخ یادوں سے جڑی ہوئی تھی، لیکن وہ پرسکون تھی، کم سے کم ذہنی اذیت سے نجات چھوٹ گئی تھی۔ یاد کرو زیب، جب تم نے مجھے چھوڑا تھا، جب تم نے اپنے خوابوں کو پیچھے بھاگنے کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگر تم نے پھر اسے توڑ دیا۔ تم تو سب کچھ بھول گئی، تمہیں نہیں معلوم کہ لیکن میں نہیں بھول پایا۔ زبان کے لہجے میں درد تھا، شکوہ تھا، سرزنش تھی، سب کچھ تھا لیکن نفرت نہیں تھی۔ زیب کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، جیسے ماضی کے بھولے بسرے لمحے دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ تلخ یادیں دوبارہ چھا گئیں۔ تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اور پھر تم نے مجھے چھوڑ دیا زیب۔ امریکہ جانے کے بعد تمہارے وعدے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زبان کے لہجے میں تلخی تھی، جیسے وہ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ زیب کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ ماضی کی ان یادوں سے بچنا چاہتی تھی جو اب اس کے دل میں ایک چٹان کی طرح بوجھ بن چکی تھی۔ اس نے خود کو ان یادوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب زمان کی موجودگی نے سب کچھ دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زمان ٹھیک کہہ رہا، اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر رہی تھی، مگر اس لمحے میں وہ ان یادوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی جو اب اس کے دل کو تڑپا رہی تھی۔ زمان، مجھے معاف کر دو پلیز، میں بھی یہ سب کچھ کر کے کبھی سکون سے رہ نہیں سکی۔ میں نے اپنی ضد میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ میں اپنی بدقسمت ہوں کہ آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کر دوں گا معاف، لیکن اس سے پہلے تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر زیب رونا بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زمان نے گہری سانس لی اور زیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا،
جب تم نے مجھے چھوڑا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پایا. تم نے جو کیا وہ مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا. میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا. پھر میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ میں تم سے اس بات کا بدلہ لوں گا. پھر جب میں نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کیا میں نے فہمیدہ کو اپنے ساتھ ملایا. وہ نرس تھی اور میری مدد بہت اچھے طریقے سے کر سکتی تھی. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم پاکستان آ چکی ہو. فہمیدہ نے میری مدد کی. ہم دونوں نے تمہیں تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہر راستہ، ہر شہر، ہر گلی، سب کچھ چھان مارا. میری پوری کوشش تھی کہ تمہیں پکڑ کر تمہیں وہ سب دکھاؤں جو تم نے میرے ساتھ کیا. اور پھر تم مجھے اس ہاسپٹل میں لے گئیں. زیب کے چہرے پر ایک گہری دکھ پھیل گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ملامت اور افسوس تھا. پھر میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تم سے بینڈیج کروائی اور وہاں سے آ گیا. فہمیدہ کا کام تمہیں اس بات پر یقین دلوانا تھا کہ تم ذہنی بیمار ہرگز بھی نہیں ہو. اور پھر جب کچھ عین منصوبے کے مطابق ہو رہا ہو، لیکن پھر جب میں نے تمہیں تکلیف میں دیکھا، جب تمہاری حالت دیکھی، جب میں نے تمہیں اس حالت میں پایا، میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ سب پھیکا پڑ گیا. تمہاری حالت نے مجھے پگھلا دیا زیب، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے پگھل جایا کرتا تھا. تمہارے اندر کی تکلیف، تمہاری خاموشی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ تمہیں سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی بات سن کر زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کمرے میں کھڑی تھی لیکن اس کا دل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں بہت دور جا چکا ہے. وہ جو کچھ بھی چاہتی تھی وہ بھی ایک دوسرے کے رنگ میں بدل چکا تھا. اتنا برا کرنے کے باوجود بھی زمان اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. میں نے تم سے اتنی زیادتی کی اور تم نے مجھے معاف کر دیا. اس کی آواز کمزور تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو. زمان نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور نرم لہجے میں بولا، ہاں تم نے جو کیا اس سے مجھے تکلیف پہنچی، لیکن تمہاری حالت نے مجھے یہ سکھایا کہ بدلہ لینے سے کچھ نہیں ملتا. اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر کے خوف اور دکھ سے باہر نکلو اور وہ سب کچھ جو تم نے کھویا ہے اسے دوبارہ پاؤ. میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں. تم سے معافی مانگتا ہوں. زمان نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. زمان، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا. میں تمہیں چھوڑ کر باہر چلی گئی، تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا. تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا. میں نے تم سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتی ہوں. زمان خاموش تھا. اس کی نظریں زیب پر مرکوز تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا درد تھا. وہ جانتا تھا کہ زیب نے اسے جتنی تکلیف دی ہے وہ اتنی ہی بے چین ہے. وہ تلخ باتوں کو بھول جانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کی خوشیاں تلاش کرے. کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو زمان؟ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی. مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ اسے خاموش دیکھ کر زیب نے بہت امید سے زمان کی طرف دیکھا. زمان نے آہستہ سے قدم بڑھایا، اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام لیا. میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا زیب، چاہے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج تمہارے دل میں وہی محبت ہے جو میرے دل میں تھی. اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کرتا ہوں. یہ لفظ سن کر زیب کا دل ایک نئی روشنی سے بھر گیا. اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بے قراریوں کو قرار مل گیا. پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے زمان. جو کچھ بھی ہوا اسے ماضی کی طرح چھوڑ کر ہم ایک نئی شروعات کریں گے. زیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا تو زمان کو بھی لگا کہ آج اس کے سارے درد دور ہو گئے ہیں. اس لمس کے لیے وہ بہت تڑپا تھا. زمان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، یہ شروعات ہمیں کہیں بھی لے جائے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، بس یہی کافی ہے. اور پھر ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا. دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گم ہو گئی تھیں. وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے. زمان نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا. اس بوسے میں وہ سب کچھ تھا جو وہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے تھے، دکھ، محبت اور سب سے بڑھ کر معافی اور نیا آغاز. اس لمحے نے دونوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. وقت جیسے رک گیا تھا اور ان کی دنیا صرف ایک دوسرے میں سمٹ آئی تھی.